الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، مسلسل کئی ہفتوں سے دین اسلام کے ان 3 اصولوں اور ضابطوں پر گفتگو کی جا رہی ہے جن کا سامنا ایک مسلمان کو مشکلات کے عالم میں، مصائب کے عالم میں کرنا چاہیے. مصائب یا مشکلات میں اگر مسلمان گرفتار کیا جائے، حالات اس کے لیے تنگ کر دیے جائیں اور مسلسل اس کے اوپر پریشانیاں ٹوٹ پڑیں، کہیں اس کو قتل کیا جائے، کہیں اس کی عبادت گاہوں پر نظر بد ڈالی جائے، کہیں اس کے حقوق کی حق تلفی کی جائے، کہیں کسی انداز سے اور کہیں کسی انداز سے اس کو ستایا جائے، ان سارے کے سارے حالات میں مسلمانوں کے لیے واجب اور ضروری ہے، مسلمانوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ شریعت اسلامیہ، صحابہ کرام کے اصولوں اور قرآن مجید اور سنت رسول کے ان اصولوں کو سامنے رکھیں جن کو سامنے رکھ کر کے ہمارے اسلاف نے، صحابہ کرام نے، تابعین عظام نے، علماء کرام اور فقہاء عظام نے، ان لوگوں نے ان مشکلات کا سامنا کیا. یہ یقینی بات ہے کہ ہم سے ماضی میں ہمارے اسلاف میں سے جو لوگ گزر گئے، ماضی میں جن لوگوں نے دین کی خدمت کی، ماضی میں ہمارے اسلاف میں سے جنہوں نے دین اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی، دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کی، دین اسلام کے مشن کو آگے بڑھایا، دین اسلام کی نشر و اشاعت کی، ان لوگوں کو ہم سے کہیں زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. وہ لوگ اتنا ستائے جاتے تھے کہ قتل کر دیے جاتے تھے، ان کو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے سڑایا جاتا تھا، اور نہ جانے کون کون سی مشکلات اور مصائب کا وہ لوگ سامنا کرتے تھے. ائمہ اربعہ کی مثالیں ہوں، صحابہ کرام کی مثالیں ہوں، تابعین عظام کی مثالیں ہوں، جن لوگوں کی بھی مثالیں لے لی جائیں، ان میں سے کوئی جیل میں فوت ہوا، کسی کو زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا، کسی کو سولی پر لٹکایا گیا، کسی کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا، کسی کو قتل کر کے نیست و نابود کیا گیا، کسی کو گرم چٹانوں پر گھسیٹا گیا، کسی کو گرم پانی میں یا اسی طرح سے گرم ریت پر جلا کر کے ہلاک و برباد کر دیا گیا، کسی کے ساتھ ایسا سلوک ہوا کہ گرم انگاروں پر ان کو لٹا کر کے دین اسلام کے حقائق کے انکار کی دعوت دی گئی، اس کا جبر کیا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ دین اسلام سے نہیں پھرے. یہی اسباب ہیں کہ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق جب صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ ہم لوگوں کو اتنا ستایا جاتا ہے، اتنا پریشان کیا جاتا ہے، اتنی مصائب اور آلام کا سامنا کرتے ہیں، ایسی صورت میں آپ ہمارے حق میں دعا فرما دیں اور دشمنان اسلام کے حق میں بد دعا کر دیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو نہیں معلوم کہ تم سے پہلی امتیں جو پہلے انبیاء کرام گزر گئے، ان پر ایمان لانے والے اور ان کی صداقت کو تسلیم کرنے والوں پر اس انداز سے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے تھے کہ ان کو جیتے جی ان کی زندگی میں لوہے کے آرے سے 2 ٹکڑا کر دیا جاتا تھا، لوہے کی کنگھی سے ان کے جسم سے ان کی زندگی کی حالت میں، ہوش حواس کی حالت میں ان کے گوشت کو نوچ لیا جاتا تھا، ان کو نیست و نابود کر دیا جاتا تھا، جلا دیے جاتے تھے
اور مختلف انداز کی مشکلات کا سامنا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود، ان مصائب اور آلام کے باوجود، ان مشکلات کو برداشت کرنے کے باوجود، ان آزمائشوں میں گھیرے جانے کے باوجود وہ لوگ دین اسلام سے نہیں پھرتے تھے، دین اسلام پر قائم رہتے تھے، کیونکہ انہوں نے توحید کی لذت کو محسوس کیا تھا، انہوں نے اتباع رسول کی لذت کو محسوس کیا تھا، ان لوگوں نے محسوس کیا تھا کہ دین اسلام، ایمان اور اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، آپ سے محبت کی چاشنی کیا ہے، اس کے نتیجے میں وہ لوگ اتنے پختہ تھے کہ وہ لوگ دین اسلام سے پھر نہیں سکتے تھے، بلکہ اس پر قائم رہتے تھے۔ آج کے دور میں ہم کو نمازیں پڑھنے کی پوری آزادی ہے، اذان دینے کی پوری آزادی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی پوری آزادی ہے، قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی پوری آزادی ہے، اس کے باوجود آج کے دور میں مسلمان سسک رہا ہے، مسلمان تلملا رہا ہے، مسلمان تڑپ رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم کو ہمارے حقوق نہیں دیے جاتے۔ اگر اللہ رب العالمین کے حقوق کی ادائیگی کر دی گئی ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا خیال کیا گیا ہوتا تو مسلمانوں کے ساتھ یہ نوبت نہیں آتی۔ مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے 5 وقتہ نمازوں و جماعت کا حکم دیا، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو توحید کی پیروی کا حکم دیا، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اتباع رسول کا حکم دیا، لیکن مسلمان نہ نمازوں کا پابند ہے، نہ توحید باری تعالیٰ کا پابند ہے، نہ اتباع رسول کا پابند ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی کے بارے میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ اللہ رب العالمین نے چند صفات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے غیر مسلموں کو، اسلام دشمنوں کو، اہل کتاب کو مخاطب نہیں فرمایا، اللہ رب العالمین نے روئے زمین پر بسنے والی عام مخلوقات کو مخاطب نہیں فرمایا مخاطب تو فرمایا اے ایمان والو، مسلمانوں، ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم لوگ سن لو، کان کھول کر کے سن لو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو ارتداد اختیار کر لے گا، جو دین اسلام سے پھر جائے گا، جو دین اسلام کا انکار کر دے گا، جو دین اسلام کی تعلیمات سے واقف ہونے کے باوجود اس کو نظر انداز کر دے گا، جو دین اسلام کو چھوڑ دے گا، اس سے دوری اختیار کر لے گا، من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، تو عن قریب اللہ رب العالمین ایسی قوم کو لے کر کے آئے گا جو قوم اللہ رب العالمین سے محبت کرتی ہے اور اللہ رب العالمین بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ صفت ہے، یہ بنیادی صفت ہے کہ وہ قوم اللہ رب العالمین سے محبت کے نتیجے میں صرف اسی کی عبادت کرتی ہے، اللہ رب العالمین سے محبت کے نتیجے میں صرف اسی کے نبی کی پیروی کرتی ہے، اللہ رب العالمین سے محبت کے نتیجے میں قرآن مجید اور سنت رسول کی تعلیمات کے لیے اپنی جان کو بھی فنا کر دیتی ہے، اللہ رب العالمین سے محبت کے نتیجے میں وہ قرآن مجید اور سنت رسول کے مطابق زندگی کو ڈھالتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو، اگر تم نے دین اسلام کو چھوڑ دیا، دین اسلام سے ارتداد اختیار کر لیا، اس سے پھر گئے، اس کو ترک کر دیا، اس کو نظر انداز کر دیا، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس دنیا میں تم کو نیست و نابود کر کے، چاہے زلزلوں کے ذریعے، چاہے دشمنوں کو مسلط کر کے، چاہے تمہارے آپسی انتشار کے نتیجے میں، چاہے سونامی کے ذریعے، چاہے سیلاب کے ذریعے، چاہے آسمان سے پتھروں کی بارش کے ذریعے یہ زمین کسی کو نگل جائے، اس عذاب کے ذریعے، یہ کسی بھی عذاب کے ذریعے اللہ رب العالمین تم کو تباہ و برباد کرنے پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اس بنیاد پر کہ وہ لوگ اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہوں، وہ لوگ دین اسلام کو مانتے ہوں، تو اس وجہ سے
اگر آج مسلمانوں نے اللہ رب العالمین سے محبت کے تقاضوں کو مکمل نہیں کیا، قرآن و سنت کے تقاضوں کو مکمل نہیں کیا اور اللہ رب العالمین سے محبت نہیں رکھی، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین ان سے محبت نہیں رکھے گا اور اس کے نتیجے میں ان کو تباہ و برباد کر کے اللہ رب العالمین دوسری قوم کو وجود میں لانے پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین نے پہلی صفت بیان فرمائی، جو 3 اصول اور 3 ضابطے آپ کو بتائے گئے تھے، ان میں سے بنیادی ضابطہ یہ تھا کہ مشکلات کو دیکھ کر کے، مصائب کا سامنا کرنے کے بعد، آزمائشوں میں مبتلا ہونے کے بعد مسلمانوں کو اپنی گریبان میں جھانکنا چاہیے، مسلمانوں کو دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے اندر کتنی تبدیلی پیدا کی۔ ان کے سامنے آیت کریمہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ اللہ رب العالمین کی آیت کریمہ ان کے سامنے ہونی چاہیے کہ جب تک انسان یا کوئی قوم یا مسلمان اگر اپنے اندر تبدیلی پیدا نہیں کرتے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین ان کے اندر تبدیلی نہیں پیدا کرتا ہے۔ جب تک انسان اپنے آپ کو خود بدلنے پر قادر نہ ہو جائے، بذات خود اپنی اصلاح کی ذمہ داری نہ اٹھا لے، جب تک اللہ رب العالمین اس قوم کے اندر تبدیلی پیدا نہیں کرتا ہے۔ اس وجہ سے اس پہلے اصول کے تحت ہم کو گناہوں سے، چاہے کبیرہ گناہ ہو یا صغیرہ گناہ ہو، ان ساری کی ساری چیزوں سے بچنا چاہیے۔ دوسرا اصول بتایا گیا تھا کہ انسانوں کو آئندہ آنے والی مشکلات، آئندہ آنے والے مصائب کے لیے تیاری کر کے اپنے آپ کو کمر بستہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اپنی طاقتیں جو موجودہ حالات کے لحاظ سے ان کے ہاں اتحاد و اتفاق ہو، مختلف انداز کی طاقتیں ہوں، ان طاقتوں کو یکجا کر کے، ان کو اکٹھا کر کے، ان چیزوں کے ذریعے اپنے اوپر آنے والی مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، جس کا تذکرہ سورہ انفال کی ایک آیت کریمہ کی روشنی میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے کیا گیا تھا۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العالمین نے اس چیز کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور تیسرا ضابطہ یہ تھا کہ ہم لوگ آپس میں بنیادی طور پر قرآن مجید اور سنت رسول کی بنیادوں پر آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا کریں۔ ہمارے انتشار کے نتیجے میں، ہمارے اختلاف کے نتیجے میں، ہمارے ٹولیوں میں بٹ جانے کے نتیجے میں، ہر گھر میں ایک جماعت، ہر مسجد میں کئی جماعتیں، ہر خاندان میں کئی ٹولیاں، ہر میدان میں کئی جماعتیں اور کئی گروہ، یہ مسلمانوں کی صفت خاصہ بن گئی ہے۔ اس چیز کو قرآن مجید اور سنت رسول کی بنیادوں پر ختم کیا جانا چاہیے۔ توحید کی بنیاد پر مسلمان ایک ہو جائے، اتباع رسول کی بنیاد پر مسلمان ایک ہو جائے، قرآن مجید اور سنت رسول کی بنیاد پر مسلمان ایک ہو جائے۔ یہ تیسرا ضابطہ ہے جو مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے مسلمانوں کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس کے پہلے اور دوسرے ضابطے کی جانب اشارہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی الکافرین اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی المؤمنین واذلۃ علی الکافرین۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ 4 چیزوں کا تذکرہ فرمایا، جس میں سے تیسری چیز اس اصول کے مطابق ہے جو اصول اور ضوابط آپ کے سامنے ذکر کیے گئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو، جو لوگ ایمان لے آئے اللہ رب العالمین پر، آسمانی کتابوں پر، انبیاء کرام پر، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر، اور اسی طرح سے ساری کی ساری چیزوں پر ایمان لے آئے، ان کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ یہ ایمان لانا کافی نہیں ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، صرف مشرق و مغرب کی جانب رخ کر لینا، نمازیں ادا کر لینا، رکوع اور سجدہ کر لینا، یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی کے بہت سارے تقاضے ہیں، بہت سارے ضابطے ہیں۔ آپ غریبوں کا خیال کریں، رشتہ داریوں کو جوڑیں، دوسروں کا سہارا بنے، اخلاقی امور میں
اس اعلیٰ سطح پر قائم ہو جائیں جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اخلاقی ضابطوں کو اور اخلاقی معیار کو، اخلاقی سربلندی کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ یہ اخلاقیات آج مسلمانوں میں مفقود ہیں۔ مسلمان بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، مسلمان معاملہ کرتا ہے تو دھوکہ دیتا ہے، مسلمان تجارت کرتا ہے تو جھوٹ بول کر اور مبالغہ آرائی کر کے اپنے سامان کو بیچتا ہے، مسلمان لین دین کرتا ہے تو اس میں کانٹا مارتا ہے، مسلمان تولتا ہے تو ترازو میں باٹ کے نیچے اس کے یہاں کانٹے لگے ہوتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے عیوب آج غیر مسلموں سے زیادہ مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس لیے ہم کو تنبیہ فرمائی کہ ہم اخلاقی امور میں قرآن و سنت کے پیروکار بن جائیں۔ یہ ایمان صرف یہ نہیں ہے کہ مسلمان اذان سنے اور لمبی داڑھیاں رکھے اور اسلامی لباس پہن کر کے 5 وقتہ نماز باجماعت کی پیروی کر لے، لیکن جب لوگوں سے گفتگو کرے تو گالی گلوچ کرے، جب بولے تو جھوٹ بولے، جب لین دین کرے تو دھوکہ دے، اور ایک دوسرے سے لڑائی بھڑائی کے لیے ہمیشہ تیار رہے، کھائے تو حرام کھائے، سگریٹ نوشی، شراب خوری اور یہ ساری کی ساری قبیح عادتیں اس کے اندر موجود ہوں۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام یہ ہے کہ انسان پیدائش سے لے کر کے اپنی موت تک مکمل طریقے سے اسلام کے حوالے ہو جائے، مکمل طریقے سے قرآن مجید اور سنت رسول کے حوالے کر دے اپنے آپ کو، اور سارے کے سارے امور میں قرآن و سنت کی پیروی کرے۔ حقیقی مسلمان وہ ہے، یہ حقیقی مسلمان نہیں جو اپنے مفاد کے لحاظ سے اسلام کا اظہار کرتا ہے، اپنے مفاد کے لحاظ سے مسلمان بنتا ہے، اپنے مفاد کے لحاظ سے اس کا ظاہر و باطن ہوتا ہے۔ یہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کا ظاہر بھی قرآن و سنت کے مطابق، جس کا باطن بھی قرآن و سنت کے مطابق، اور یہ ساری کی ساری چیزوں میں اسلام اور اسلامی تعلیمات کی مکمل پیروی کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو، جو لوگ ساری کی ساری چیزوں پر ایمان لے آئے ان کو مخاطب کیا گیا ہے۔ یہ ظاہر سی بات ہے، ایمان والے مسلمان ہوتے ہیں، ایمان والے قرآن مجید اور سنت رسول کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کو مخاطب کیا گیا کہ اگر تم لوگ دین اسلام سے دوری اختیار کر لو گے، دین اسلام سے پھر جاؤ گے، دین اسلام کا انکار کر دو گے، دین اسلام کے نام پر نئی نئی باتیں ایجاد کر کے اس کو دین تصور کرو گے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا من یرتد منکم عن دینہ، جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ رب العالمین ان قریب ایسی قوم کو لے کر کے آئے گا جو قوم اللہ رب العالمین سے محبت کرتی ہے، اور اللہ رب العالمین اس سے محبت کرتا ہے۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، اللہ سے محبت بھی رکھتی ہے، اور مومنوں پر آپس میں یہ لوگ نرم ہیں، ایک دوسرے سے نرم گوشے کے ساتھ ملتے ہیں، نرمی کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، سچائی کے ساتھ پیش آتے ہیں، ایک دوسرے سے لین دین میں، ان کے چہرے پر گفتگو کرنے میں، ان کے چہرے پر ایک دوسرے سے سلام دعا کرنے میں، ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بھائی سے اگر تم مسکرا کر کے ملتے ہو تو یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، یہ بھی ثواب کا کام ہے، یہ بھی رفع درجات کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ لیکن موجودہ دور میں اگر کسی نے قرآن مجید کو مان لیا، سنت رسول کو سمجھ لیا، اور قرآن و سنت کے مطابق چاہے نہیں چل سکا لیکن اس نے یہ دعویٰ کر لیا کہ میں قرآن مجید و سنت رسول پر چلتا ہوں، اور اپنی نسبت ایسے مسلک و منہج کی جانب کر دی جو اہل توحید میں سے ہیں، متبع رسول ہیں، تو ایسی صورت میں ایسا دندنا ہوتا ہے کہ دوسروں کو کافر سمجھا جاتا ہے، دوسروں کے سلام کا جواب نہیں دیا جاتا، دوسروں سے مسکرا کر ملنا چھوڑ دیا جاتا ہے، دوسروں سے جب مخاطب ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ میدان جنگ ہے، اور ان کو کافر قرار دینے اور مسلک سے خارج کرنے، اسلام سے خارج کرنے کے لیے ساری قوتیں یکجا کر لی گئی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ لوگ مومنوں پر
آپس میں مسلمانوں پر اور ایک دوسرے پر اپنے مسلمان بھائیوں پر نرم ہوتے ہیں، اور اعزت علی الکافرین، اور کافروں پر یہ لوگ سخت ہوتے ہیں، کافروں کے اصولوں کے خلاف ان کے فیصلے ہوتے ہیں، کافروں کے بارے میں ان کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے کہ ان کی قبر پرستی اور ان کی مورتی کی پوجا اور اسی طرح سے جو بھی چیزیں ان لوگوں نے اختیار کر رکھی ہیں اس کو یہ لوگ اپنی زندگی میں نافذ کرنے یا زندگی میں اپنانے کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے، ان کے بارے میں یہ لوگ سخت ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ رب العالمین کے راستے میں یہ لوگ جہاد کرتے ہیں، جو دوسرا ضابطہ تھا جس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ مسلمانوں کو حالات کا سامنا کرنے کے لیے آئندہ کی تیاری کر کے رکھنی چاہیے، اپنے گھوڑوں کو تیار کر کے رکھنا چاہیے، اپنی طاقت کو اکٹھا کر کے رکھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے یہاں پھر سے فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ لوگ اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ اور یہ بھی عجیب و غریب معاملہ ہے، اس جہاد کے نام پر آج ساری دنیا جوجھ رہی ہے۔ اس جہاد کے بارے میں کسی نے نہ صحیح سے تعریف کی، جہاد کو دہشت گردی سے تعبیر کر کے اسلام کو، مسلم نوجوانوں کو بدنام کرنے اور دین سے دور کرنے کا ذریعہ بنا لیا گیا۔ وہ اہل کتاب، وہ یہود و نصارہ جو اسلام کے دشمن ہیں، آج ان کی تنظیمیں مسلمانوں کے نام پر، اسلامی تنظیموں کے نام پر، اسلامی ناموں کے نام پر، اسلامی لباس اور اسلامی چہرہ مہرہ بنا کر کے مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے جہادی تنظیموں کو کھڑا کرتے ہیں۔ اور ہمارا سیدھا سادہ نوجوان جس کو نہ یہ پتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جہاد کو کیوں واجب کیا، جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ جہاد کا مفہوم کیا ہے، جو یہ بھی نہیں جانتا کہ جہاد کے شرائط کیا ہیں، جو یہ بھی نہیں جانتا کہ جہاد کے مراتب کیا ہیں، جو یہ بھی نہیں جانتا جہاد کے فضائل کیا ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ نکل پڑتا ہے۔ اس کو نہیں پتا کہ اس کی قیادت کرنے والے اسرائیلی ہیں، وہ نہیں جانتا کہ اس کی قیادت کرنے والے یہودی ہیں، اور بڑے آرام کے ساتھ جذباتی نعرے کے تحت شامل ہو کر کے وہ اپنے اسلام کو بھی بدنام کرتا ہے، ملک کی امن و سلامتی کو بھی بدنام کرتا ہے، اور رہتے رہتے دیکھتے دیکھتے پورا سسٹم درہم برہم ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ لوگ اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب زاد المعاد میں، اور اسی کو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مختصر زاد المعاد میں ذکر کیا کہ جہاد جو ہے اس کے 13 مراتب ہیں، اور 13ویں درجے میں جا کر کے جہاد بالاسلحہ یعنی ہتھیاروں کے ذریعے سے جہاد انسان پر واجب ہوتا ہے۔ انسان پہلے 4 قسموں پر انہوں نے جہاد کو تقسیم کیا۔ پہلی قسم یہ ہے کہ انسان اپنے نفس سے جہاد کرے، انسان شیطان رجیم سے جہاد کرے، اسی طرح سے انسان ان لوگوں سے جہاد کرے جو اسلامی تعلیمات کے پر عمل پیرا ہونے میں ہمارے آڑے آتے ہیں، ہمارے لیے رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان لوگوں سے جہاد کرے جو لوگ اسلام کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ مراتب انسان کے اوپر اسی طرح سے واجب ہوتے ہیں جس طرح سے ان کی ترتیب ہے۔ انسان سب سے پہلے اپنے نفس سے جہاد کرے، جو آج کے دور میں مفقود نظر آتا ہے۔ آپ کو دوسرے کو نماز کی نصیحت کرنی ہو تو بڑے علامہ بن جائیں گے، بڑے مفتی بن جائیں گے، بیٹا بے نمازی ہے تو اس کی پرواہ نہیں ہے، دوسرے کو بیڑی سگریٹ چھڑانی ہو تو بڑے علامہ اور مفتی بنے، اور گھر میں وہی جرم کیا جا رہا ہو تو ایسی صورت میں ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے گھروں کے اندر کیا جرم کیا جا رہا ہے۔ ہمارے گھروں میں ویڈیو چلے، ہمارے گھروں میں ڈی جے چلے، ہمارے گھروں میں ناچ گانا ہو، ہمارے گھروں کے اندر بے پردگی ہو، ہمارے گھروں کے اندر حلال و حرام کی تمیز ختم ہوتی چلی جائے، ہمارے گھروں کے اندر دھوکہ دھڑی، اور رات میں دیر دیر رات تک ہماری بچیاں اور بچے غیر اسلامی طریقے سے اختلاط اختیار کریں اور دوسروں کے ساتھ چیٹنگ میں اور اسی طرح سے دوسری آلائشوں میں اپنے وقت کو ضائع کریں، یہ ہم کو نظر نہیں آتا۔ ہم کو نظر آتا ہے تو
یہ نظر آتا ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کی، اپنے سامنے والے کی، اپنے متعلقین کی اصلاح کیسے کریں۔ یقینی بات ہے کہ ان کی اصلاح کرنا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے لوگو، اے ایمان والو، تم ایسا کام کیوں کہتے ہو، لوگوں کو ایسی بات کا حکم کیوں دیتے ہو جو خود نہیں کرتے۔ یہ چیز اللہ رب العالمین کے ہاں بہت زیادہ غصے والی چیز ہے، اس کو پیش آتا ہے، وہ غصے اور جلال میں آ جاتا ہے کہ تم کوئی کام کرو، کوئی کام کرنے کا حکم دو اور خود اس پر عمل پیرا نہ ہو۔ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ مسلمان دوسروں کی اصلاح سے پہلے اپنی اصلاح کر لے۔ ہمارا گھر، ہمارے خاندان، ہمارے متعلقین، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست و احباب تباہی اور بربادی کی طرف جاتے ہیں، لیکن ہم صرف اس وجہ سے کہ ہم یہ بتا سکیں کہ ہم دین اسلام کے شہدائی ہیں، ہم یہ بتا سکیں کہ ہم دین اسلام پر عمل پیرا ہونے والے ہیں، ہم یہ بتا سکیں کہ ہم داعی اللہ ہیں، صرف ریاکاری کے لیے ان چیزوں کو اپنایا جاتا ہے۔ اور اگر ان چیزوں میں اخلاص اختیار کیا جاتا تو پہلے اپنی اصلاح کی جاتی، اپنے بیوی بچوں کی اصلاح کی جاتی، اپنے خاندان کی اصلاح کی جاتی، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں موجود نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے نفس سے جہاد کرے، اپنی اصلاح کرے، اپنے بچوں کی اصلاح کرے، اور اس کے بعد جو لوگ جتنے قریبی ہیں ان لوگوں کی اتنی زیادہ اصلاح کر کے اپنے معاشرے کو، اپنے خاندان کو، اپنے متعلقین کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر کے بچوں اور احباب کو وہ پہلے سدھارے، ان کے اندر دین اسلام کی روح پیدا کرے، اور اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے کہ انسان شیطان سے جہاد کرے۔ شیطان سے جہاد کا مطلب یہ ہے کہ شیطان جن چیزوں میں بہکا کر کے ہم کو دین اسلام سے دور کرتا ہے ان وسائل کو کاٹ کر کے رکھ دیا جائے، شیطان کو ذلیل و خوار کیا جائے۔ شیطان جس چیز میں بھی غالب نظر آئے اس کو مغلوب کرنے کے لیے، اس کو ہرانے کے لیے، اس کو نیست و نابود کرنے کے لیے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے انسان اچھی طرح سے کمر بستہ ہو جائے۔ لیکن بنیادی طور سے یہ دونوں قسمیں مسلمانوں میں بدقسمتی سے نہیں پائی جاتی۔ اگر مسلمان دیکھتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ کفار و مشرکین ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اگر مسلمان دیکھتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ ہماری مسجدوں پر کس انداز سے حملہ کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ نے نمازیں ادا نہیں کی، آپ کے بچوں نے نمازیں ادا نہیں کی، آپ کے بچے بے نمازی نکلے، تو ایسی صورت میں ان مسجدوں کو آباد کرنے کا کون سا فائدہ ہے؟ یہ مسجدیں اگر اللہ رب العالمین کے ذکر کے لیے، اللہ رب العالمین کی بڑائی کے لیے، اللہ رب العالمین کی پیروی کے لیے، قرآن و سنت کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں تو یہ اللہ کا گھر ہے، ورنہ یہ اینٹ اور گارے کا ایک مجموعہ ہے، اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ ان مسجدوں کو ان کے مقاصد کے تحت استعمال کیا جانا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ لوگ اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ جہاد سے مراد کوشش کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے دین کے غلبے کے لیے جو بھی امکانات ہوتے ہیں قانون کے دائرے میں رہ کر ان امکانات کو اختیار کرتے ہیں، جذباتیت سے بچتے ہوئے، سنجیدگی کو اختیار کر کے، اسی طرح سے آپے سے باہر ہونے سے بچتے ہوئے سنجیدگی اور بردباری اور تواضع کو اختیار کرتے ہوئے یہ لوگ قرآن و سنت کی تنفیذ کرنے پر توجہ دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ لوگ جہاد کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے راستے میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے عظیم اور سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ انسان کسی ظالم کے قول کے آگے، کسی ظالم کی غلط بات کے آگے اپنی بات کو قرآن و سنت کی روشنی میں رکھ دے اور وضاحت کر دے، اس بات کی صراحت کر دے۔ انسان دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے قرآن و سنت کی پیروی کرے، دعوت و تبلیغ کو غالب کرنے کے لیے، قرآن و سنت کو غالب کرنے کے لیے دعوت و تبلیغ کے طریقوں کو اختیار کر کے اس کے بارے میں مطالعہ کرے، اس کے بارے میں سمجھے، اور اس کے ذریعے سے وہ دین اسلام کے غلبے کا
اور اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرنے کا سامان مہیا کرے، یہ بنیادی طور سے سب سے عظیم جہاد ہے۔ لیکن مسلمانوں نے بدقسمتی سے اس چیز کو نہیں سمجھا۔ آپ افغانستان کو دیکھ لیں، آپ کشمیر کو دیکھ لیں، آپ عراق کو دیکھ لیں، آپ دنیا کے مختلف خطوں کو دیکھ لیں، جہاں جہاں پر مسلمانوں نے یہ ایجنڈا اٹھا رکھا ہے کہ حکومت وقت کے خلاف ہم فلاں فلاں کارروائی کر کے اپنی حکومت قائم کریں گے، اللہ کی قسم ممبر سے یہ بات کہی جا رہی ہے، مسلمان اس معاملے میں مخلص نہیں ہیں۔ مسلمانوں کے آگے صرف کرسی کی لالچ ہے، مسلمان صرف عہدہ چاہتا ہے، مسلمان چاہتا ہے کہ کوئی ریاست بطور صدارت اس کو مل جائے، کسی ریاست کا وہ قائد اعظم بن جائے، کہیں کا وہ رہنما بن جائے، کہیں کا حاکم بن جائے۔ اس چیز کی لالچ میں یہ جہاد کیا جا رہا ہے اور ایک دوسرے کا خون بہایا جاتا ہے۔ یہ مسلمان خود سبب پیدا کرتے ہیں کہ دوسرے مسلمان بھائیوں کو اسلام دشمنوں کے حوالے کر کے ان کو نیست و نابود کیا جائے۔ تو آج کے دور میں اس کی مکمل ترجمانی تبدیل کر دی گئی ہے۔ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں لوگ انصاف کے ساتھ اس بات کا جواب دے سکیں کہ ان لوگوں نے اپنے نفس سے اور شیطان رجیم سے جہاد کا بیڑا مکمل طریقے سے اخلاص کے ساتھ اٹھایا ہو اور اس کے حقوق ادا کیے ہوں۔ کوئی بھی اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتا ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو اسی پس منظر میں سمجھا جائے اور اسی کے لحاظ سے اپنی دینی زندگی کی ترتیب دی جائے۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، یہ لوگ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے نہیں ہیں۔ جب دین اسلام پر چل گئے، ایمان کا تقاضا پورا کر دیا، ایمان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیا اور اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کیا، اللہ رب العالمین سے ایسی محبت کی کہ اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ان سے محبت کا اعلان کر دیا، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فرشتوں سے، جبریل علیہ السلام سے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ فلاں بندہ میری رضامندی اور میری محبت کا طلبگار ہے، وہ اس بات کو تلاش کرتا ہے، لہذا جاؤ بتا دو کہ میں نے اس سے محبت کی۔ یہ دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کے نتیجے میں جبریل علیہ السلام اس کی تصدیق کرتے ہیں، سارے فرشتوں میں اعلان کیا جاتا اور فرشتے آ کے اہل زمین کے دلوں کے اندر اس آدمی کے بارے میں محبت ڈال دیتے ہیں اور اس کی محبت، اس کی چاہت اور اس کے بارے میں لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پیوست کر دی جاتی ہے، اہل ایمان کے دلوں میں محبت پیوست کر دی جاتی ہے۔ تو انسان اللہ رب العالمین سے محبت کے تقاضوں کو مکمل کرتا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اس سے محبت کرے اور جہاد فی سبیل اللہ کے تقاضوں کو، اس کے شرائط، اس کے مراتب اور اس کے مراحل کے حساب سے سمجھ کر کے اس کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے، اور اسی طرح سے جب ان چیزوں پر عمل پیرا ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے گھبراتا نہیں۔ کوئی اس کے اوپر کتنا بھی نشانہ لگا لے، کوئی اس کو کتنا بھی بدنام کرنے کی کوشش کر لے، جب دامن صاف ہے تو بدنام کرنے والے بدنام ہو کر کے رہ جائیں گے، لیکن جہاں دامن داغدار ہوتا ہے وہاں بدنام کرنے والوں کو ثبوت مہیا ہوتے ہیں، ان کے پاس ایسے آلات آتے ہیں جس کے نتیجے میں ایک مسلمان شخصیت کے نام پر پورے اسلام کو، پورے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جب مسلمان حقیقی مسلمان بن جاتا ہے تو ملامت کرنے والوں کی ملامت سے وہ خوف زدہ نہیں ہوتا، اس کے اوپر کیچڑ اچھالنے والوں سے وہ خوف زدہ نہیں ہوتا۔ اتہامات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی پر نہیں لگائے گئے ہوں گے۔ آپ کے سامنے یہاں تک عربوں نے کہہ دیا کہ آپ دنیا کی خوبصورت سے خوبصورت لڑکی کے بارے میں ہم کو بتا دیں، اشارہ دے دیں کہ فلاں لڑکی سے آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے قدموں میں رکھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ خاموشی اختیار کر لیں، آپ قرآن مجید کی دعوت و تبلیغ کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس غرض سے تشریف نہیں لائے تھے، آپ نے توحید کا
جو بیڑا اٹھایا تھا، دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کا جو بیڑا اٹھایا تھا، اس کی تکمیل کے لیے آپ آئے تھے۔ اس وجہ سے آپ نے ساری کی ساری چیزوں کا انکار کیا، ساری مشکلات برداشت کی۔ سجدے کی حالت میں آپ کی مبارک پیٹھ پر اوجری ڈالی گئی، آپ کو آپ کی گردن میں چادریں ڈال ڈال کر کے گھسیٹا گیا، آپ کو لہو لہان کیا گیا، آپ کے خلاف ایسی سازشیں کی گئی کہ آپ کو جان سے ختم کر دیا جائے، آپ کا پیچھا کیا گیا، آپ کے اوپر جادو ٹونا کیا گیا، آپ کے خلاف ساری سازشیں کی گئیں، آپ کو زہر آلود گوشت کھلا کر کے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، لیکن ساری کی ساری چیزوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام پر ثابت قدم رہے، اور ولا یخافون لومۃ لائم اس کی سچی تصویر بن کر کے لوگوں کے سامنے ڈٹ کر کے ہمت کے ساتھ اور عزم کے ساتھ دین اسلام کے مشن کو آگے بڑھاتے رہے۔ آج اگر مسلمانوں نے اس آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر قرآن مجید اور سنت رسول کی روشنی میں ان ساری کی ساری چیزوں کو سمجھ لیا تو ایسی صورت میں مسلمان ان مصائب اور مشکلات سے چھٹکارا پا سکتے ہیں جن مصائب اور مشکلات کو وہ آج کے دور میں الیپو، سیریا، حلب یا یمن یا اسی طرح سے دوسرے علاقوں میں جن کا سامنا کر کر کے مسلمان کئی برس سے جوجھ رہا ہے، اس ہندوستان میں بھی اس کو ستایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، اس کے بارے میں غلط انداز کے قانون کی تنفیذ کی کوششیں کی جاتی ہیں، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں ان 3 اصولوں اور اس آیت کریمہ کے تناظر میں اگر سامنے رکھی جائیں تو ہماری ساری مشکلات حل ہو سکتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ باتیں بہت ساری تھی لیکن وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو جیسا ہم نے سنا اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کو اور سنت رسول کو، سیرت رسول کو، اسوہ صحابہ کو اللہ رب العالمین ہم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کر کے مکمل طریقے سے اپنی زندگی کو اسی میں ڈھالنے، اپنے خاندان کو اسی میں ڈھالنے، اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ان مشکلات اور مصائب کے موقع سے اور ان مواقع سے، ان آزمائشوں کے موقع سے ہم لوگ اس بات کا دراسہ کر سکیں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، ہم نے کہاں کہاں پر قرآن مجید اور سنت رسول کو نظر انداز کیا، کہاں کہاں پر سنت رسول کو چھوڑ کر کے بدعات اور دوسروں کے اقوال کے مطابق چلے، کہاں پر توحید کو چھوڑ کر کے ہم نے شرکیات کو اور غلط انداز کی چیزوں کو اختیار کیا۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔